وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ رشوت کے خاتمے میں اسلام کا کردار۔ محترم سامعین، مال کے بغیر انسان کی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے مال کو زندگی گزارنے کے لیے قوام کہا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ تم اپنے مال کو بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو کہ اللہ رب العالمین نے جس کو تمہارے گزران اور بسر کا زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حفاظت کے متعلق یہ واضح حکم حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان فرمایا اور کہا ان اموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے ناحق طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت ہو یا آپسی رضامندی ہو تو یہ چیز تمہارے لیے جائز ہے۔ بصورت دیگر کسی کا بھی مال کسی بھی طریقے سے جو ناجائز ہو وہ لینا حرام ہے اور اس کا حاصل کرنے والا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں گنہگار ہے۔ محترم حاضرین، حرام مال کے حصول کے جو ذرائع ہیں ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے رشوت کا ذریعہ، اور یہ آج معاشرے اور سماج میں یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اس کی جڑیں اس قدر مضبوط ہو چکی ہیں کہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ اس وقت نظر نہیں آتا سوائے یہ کہ اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور فرمان نبوی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو رشوت دینے والے کے اوپر اور رشوت لینے والے کے اوپر۔ اور ایک حدیث میں کہا والرائس، ان دونوں کے درمیان جو واسطے کا کام کرتا ہے، جو دلالی کرتا ہے، جو میڈییٹر بنتا ہے، کہا اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا اور اس کا میڈییٹر بننے والا اور یہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ محترم حضرات، مال یہ زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے اور مال کی حفاظت سے انسان کی زندگی اور اس کے احترام کا پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کی حفاظت کی جائے تو انسان کی عزت و وقار کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں ان جرائم کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں پہ اس کا کنیکشن مال سے ضرور ہوتا ہے۔ آج جب رشوت کے بازار کو گرم کیا گیا، حقداروں سے رشوت کے ذریعے سے ان کے حقوق کو چھینا گیا، تو ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ نہ تو قوم کے لیے بہتر تھا اور نہ سماج کے لیے بہتر تھا۔ ظاہر ہے اگر کوئی ٹیچر رشوت دے کر کے مسند تدریس کے اوپر بیٹھتا ہے تو جو شاگرد پیدا ہوں گے وہ سب کے سب نااہل ہوں گے۔ وہ ڈاکٹر جس نے اپنی ڈگری رشوت دے کر کے حاصل کی ہوگی وہ قوم کے بیماروں کا، مریضوں کا اور اس طرح سے لوگوں کا علاج وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ وہ مسیحا بننے کے بجائے لٹیرا ہوگا، وہ کمائی کرے گا جو مال اس نے خرچ کیا ہے رشوت کے نام پر، جو ڈگری حاصل کرنے کے نام پر زندگی بھر اس مال کو کمانے کی کوشش میں وہ لگا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آج شکایت کرتی ہے کہ یہ ہاسپٹل لٹیروں کے اڈے بن گئے۔ اگر اس کو آپ امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام دے تو اسلامی تعلیمات کو عام کیجئے اور رشوت کے اس بازار کو ختم کیجئے۔ صرف کاغذوں کے اوپر لکھنے سے، دفتروں پر سائن بورڈ لگانے سے، لوگوں کے کالر کے اوپر چھاپ دینے سے یا ان کے سینوں پر لکھنے سے نو ٹپس یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی جڑیں
عقیدے تک سے جب تک لے جا کر کے نہ جوڑا جائے تب تک یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. 2 منٹ میرا وقت ابھی اور باقی ہے. کہا کہ ابن حبان نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سن 6 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے آدھے آدھے پر معاہدہ کیا. کہا تم کھیتی کرو, جو بھی غلہ یا اناج ہوگا اس کا آدھا حصہ تم مدینہ منورہ روانہ کر دو گے. یہودی چند دن تک اپنے وعدے پر قائم رہے اور اس کے بعد انہوں نے دھوکہ دڑی شروع کر دی. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کو خیبر بھیجا کہ جب فصل کٹنے کا وقت آتا اس سے پہلے جا کر کے وہ اندازہ لگا لیتے کہ کس کے فصل میں یا کس کے ذمے کتنا مال ہے, واجب الادا ہے, وہ اس کے نام لکھ کر کے لے آتے. کہتے ہیں کہ ایک روز جب میں خیبر میں پہنچا, رات کا وقت تھا, دروازے پہ دستک ہوئی. کہا دروازہ کھولا تو سامنے 2 یہودی آئے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ 2 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں ہیں, آپ ان کو لے لیجئے اور کل جب صبح ہماری کھیت میں آئیے گا تو ہمارے اناج کو ذرا کم کر کے لکھیے گا کہ اس سال خرچے زیادہ ہو گئے ہیں, اس سال پریشانی زیادہ ہے. عبداللہ ابن رواحہ نے اس وقت جو جملہ کہا تھا, میرے بھائیوں دنیا اگر کروڑوں قیمت ادا کرے تو آج اس کی قیمت نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایمان تھا عبداللہ ابن رواحہ کی, تربیت تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. یہودیوں کے بستی میں ہیں, تنہا ہیں, اکیلے ہیں, اور کیسا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ غور کیجئے. کہا فواللہ قسم اللہ کی لقد جئتکم من احب الناس الی, لوگوں میں تمہارے پاس جس کے سامنے سے آیا ہوں وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. وَأَنْتُمْ یا یہود ابغض عندی من القردۃ والخنازیر, اور تم میرے نزدیک سور اور بندر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو. ولیکن حبی ایاہ, لیکن اس سے میری محبت, وبغضی ایاکم, تم سے میری دشمنی مجھے اس بات کے اوپر آمادہ نہیں کرے گی کہ میں اپنے محبوب کے فائدے کے لیے اناج بڑھا کر کے لکھ دوں اور تم کو نقصان پہنچانے کے لیے اناج کے اندر میں اضافہ کر دوں. ایسا میں نہیں کر سکتا. یہودی کھڑے ہو گئے, کہا بہذا قامت السماوات والارض, تمہارے اسی عدل و انصاف کی وجہ سے آج آسمان و زمین قائم ہے. میرے بھائیو, احترام انسانیت کا یہ اسٹیج سجایا گیا ہے, یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے, رشوت کا لینا اور رشوت کا دینا حرام ہے, چاہے وہ ہدیہ کے شکل میں ہو, چاہے وہ گفٹ کی شکل میں ہو. ایک اور بات کہہ کے اپنی بات کو بس ختم کرتا ہوں. ایک صاحب ہمارے استاذ, انہوں نے ہم سے یہ واقعہ بیان کیا. یہ واقعہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کا ہے. ہدیے کے نام پر یہ کاروبار آج کس قدر پنپ رہا ہے آپ دیکھیے. کہ اسی ہندوستان کے ایک مایہ ناز عالم دین تھے جنہوں نے ایک کتاب لکھی اور شیخ ابن باز کے پاس گئے کہ شیخ آپ اس کتاب میں اپنا مقدمہ لکھ دیجئے تاکہ ہم اس کتاب کو چھاپیں گے. اور ہندوستان سے گراں قدر عطر لے کر کے اور یہاں سے مٹھائیوں کا تحفہ لے کر کے ریاض شیخ کے دفتر میں گئے. شیخ نے جب دیکھا, یا شیخ کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کے لیے ہدیہ آیا ہے اور یہ صاحب کتاب میں مقدمہ لکھوانا چاہتے ہیں, شیخ نے کہا یا ہاذا یا ہاذا, سنو اے صاحب کتاب, تمہیں اگر مقدمہ لکھوانا ہے تو اپنے یہ ہدیے واپس لے جاؤ, اور اگر تم ہدیہ دو گے تو اپنی کتاب واپس لے جاؤ. میں اس کتاب میں مقدمہ نہیں لکھوں گا کیونکہ تمہارا یہ ہدیہ رشوت کے حکم میں آتا ہے اور رشوت کو میں قبول نہیں کروں گا. میرے بھائیو, یہ ان چیزیں اور اس جیسی بے شمار چیزیں ہیں. وقت ختم ہوا. میں اپنے لیے اور تمام سامعین کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے, جب تک زندہ رکھے, دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.